ان کو ہم نے اپلوڈ کر دیا تھا، ایکسیپٹ وکیلوں صاحبان کی جو کچھ سیٹیں تھیں اس میں کنسلٹیشن باقی ہے، وہ کمپلیٹ ہے سب کچھ ہمارا۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ فائنل لسٹیں ہماری اپلوڈ ہو جائے گی، اور خان صاحب کی ہدایات کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ پارٹی فل پلیج کے ساتھ سیٹرڈے سے الیکشن کمپین میں حصہ لے گی۔ سارے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو درخواست ہے کہ سیٹرڈے سے ہفتے والے دن سے اپنے فل کمپین کے ساتھ ہر کنسٹیچوئنسی میں نکلے اور عوام کے پاس جائیں، پرامن رہے، عوام سے ووٹ مانگے، ان کی خدمت کے لیے تیار ہو جائے، جو بھی سختیاں بیچ میں آ جاتی ہیں ان کو برداشت کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 8 فروری کو کامیابی آپ کی ہوگی۔ خان صاحب کی طرف سے پیغام ہے، آپ گھبرائے نہیں، آپ ہمت نہ ہارے، آپ صرف اور صرف اپنے کمپین پہ فوکس رکھے، اپنے ذاتی اختلافات کو بلائیں، آپ توجہ کے ساتھ اپنے کمپین میں حصہ لے، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی آپ کی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی مختصر ہے۔ اللہ صاحب کا کوئی کوشچن ہو؟ گزشتہ روز ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا پی ٹی آئی کی جانب سے، اس میں کہا گیا کہ فی الفور مروت صاحب تمام تر سرگرمیوں معطل کر کے ان کو طلب کیا گیا خان صاحب کی جانب سے، تو اس حوالے سے کیا واقعی ایسا ہوا؟ دیکھو، ہماری جو ذاتی چیزیں ہیں نا ان پہ زیادہ فوکس نہ کرے، وہ ہم آپس میں طے کر لیں گے، لیکن اینی وے مروت صاحب آئیں اور دوبارہ جائیں گے، پنجاب میں بھی جائیں گے، کے پی میں بھی جائیں گے، سر اجازت مل گئی ہے، سر آپ سپورٹ کریں گے، اجازت مل گئی ہے؟ حامد خان صاحب یا باقی دوسرے لوگ اگر بیانات دیتے ہیں، دیکھو نیشنل کوئی کوشچن ہو وہ کریں، دیکھیں ہمارا میکسیمم جو ٹکٹ باقی تھی وہ 10 سے 15 ٹکٹیں تھی، جس میں کچھ ایسی تھی جو وکلاء کی تھی، وہ انشاءاللہ تعالیٰ باقی وہ ہم نے پن رکھا ہوا، وہ ہمارا سارا فائنل ہو گیا۔ انشاءاللہ آج 9 بجے سے پہلے اپلوڈ ہو جائے گا۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ سارے جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں ان کو نشانات کے ساتھ، ان کو درخواست ہے اپنے نشانات ہم تک پہنچائیں، ان کے نشانات کے ساتھ انشاءاللہ لسٹ فائنل ہو جائے گی، اور ہفتے والے دن سے آنورڈ پی ٹی آئی کا فل فلیج کمپین شروع ہوگا۔ سر جی بتائیے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے، عمران خان کو جب اس حوالے سے بتایا گیا تو ان کا کیا موقف ہے؟ خان صاحب اپنا موقف دے چکے ہیں، ایران ہمارا اسلامی اور برادری ملک ہے، ہماری کشیدگی زیادہ نہیں بڑھنی چاہیے، لیکن کسی صورت پاکستان دراندازی کا اجازت نہیں دے سکتا۔ ہمارے فوج نے ایفیکٹو میسیو رسپانس کیا، اپروپریٹ رسپانس کیا، ایسے سرکمسٹانسز میں پوری قوم فوج کے شانہ بشانہ کڑی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی دراندازی، ہر دراندازی کا مؤثر جواب دے گی۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہر مؤثر جو ہے نا آواز جواب وہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ گوہر صاحب بتائیے گا، کیا آج آپ جو ہے نوٹیفیکیشن جاری کریں گے کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہے جو بھی کمپین کریں گے اس کے خلاف کوئی نہیں بولے گا پی ٹی آئی میں سے؟ نہیں، دیکھو ہماری نوٹیفیکیشنوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ ڈائریکٹلی ان ٹچ ہوتے اور ہدایات کے مطابق جاتے اور ہدایات کے مطابق ہی آتے ہیں۔ سر دیکھیں درمیان میں بولتے ہیں نا لوگ، نیشنل ایشو بالکل، وہ دیکھو کمپین میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کراچی گئے تھے کمپین کے لیے، دوبارہ سندھ جائیں گے، دوبارہ پنجاب جائیں گے، دوبارہ کے پی کے جائیں گے، فل پلیج کمپین کریں گے۔ نہیں ملاقات ہوئی، آج بھی ملاقات میں حامد صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ اپنی مرضی سے جا رہے ہیں، لیڈ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کل پرسوں یہاں پہ کہہ رہے تھے کہ وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ سرکار کو کلیئر کٹ سے کوئی پیغام دے دے۔ دیکھیں مرضی کے ساتھ نہیں جاتے، پوری پارٹی کے تنظیم کے ساتھ جاتے ہیں، اجازت کے ساتھ جاتے ہیں۔ ہماری وہاں جو تنظیم ہے، ہماری جو وہاں تنظیم ہے وہ جو ہے نا اس کے لیے پراپر پروگرام کرتی ہے، وہ لوگ اختلافات کو ہوا دینے کے لیے ایسے کرتے ہیں۔ میری اس لیے آپ سے التماس، سر حامد خان صاحب نے ڈائریکٹ بات کی ہے، طرف جائے اور کوئی کوشچن۔ سر حامد خان صاحب نے ڈائریکٹ بات کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ کو لیڈ کون کرے گا سر؟ جی آپ کے ساتھ شیر افضل مروت کھڑے ہیں، انہوں نے الزام لگایا کہ وکلاء نے ساتھیوں کو ٹکٹ دی ہے، جبکہ عمران خان کہتے ہیں کہ شبلی فراز اور عمر ایوب نے ٹکٹ تقسیم کیے۔ اس کا مطلب ہے عمر ایوب اور شبلی فراز پر یہ براہ راست الزام لگا ہے۔ نہیں شبلی صاحب اور عمر صاحب نے بہت زیادہ محنت کی ہے اور ٹول پروسیس میں محنت کی ہے، بڑی دلجوئی کے ساتھ محنت کی ہے۔ رات جو ہے نا صبح ایون 4 بجے تک وہ میرے ساتھ ان ٹچ ہوتے ہیں، ہم ان ٹچ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ انہوں نے بڑی کوشش کی ہے، کسی پہ کوئی الزام نہیں، یس وہ ہمیشہ سے رہے، لیکن انہوں نے اکیلے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا، پوری تنظیم ساتھ ہے، کمیٹیاں ساتھ ہیں، سارے لوگ ساتھ ہیں۔ لیکن دیکھو کے پی کے میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے، بلوچستان میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے، سندھ میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے، پنجاب کے 141 نیشنل اسمبلی کی سیٹ ہے اس میں بھی کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے، پنجاب کے 297 ہے، صرف اور صرف یہ 30-40 سیٹیں تھی جو ہم ریکنسیڈر کرنا چاہتے ہیں۔ اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے جس پارٹی کی پاپولرٹی زیادہ ہو اور وننگ چانسز زیادہ ہو تو سب سے زیادہ لوگ لائن میں لگ کر کے ٹکٹ کے لیے آتا ہے، اس لیے ٹکٹوں میں
تقسیم میں انتخاب کرنا تھوڑا مشکل اور سینسٹیو پروسیس ہے، اس لیے اختلافات سامنے آ جاتے ہیں. ادروائز انشاءاللہ آج سارا صاحب جو اڈیالہ جیل کے جو لوگ چکر کاٹ رہے ہیں آپ کے کارکنان، کیا ان کی بھی سنوائی ہوگی؟ انہیں ٹکٹس دیں گے؟ کیا دیکھیں جو لوگ چکرے کاٹ رہے ہیں ہم ان کی جو خدمات ہیں ان کے بڑے قدر کے نگاہ سے دیکھتے ہیں. جن کو ٹکٹ ملے ان کو ٹکٹ ملیں گے، جن کو نہیں ملیں گے ہماری ساری جو ٹکٹ ہولڈر کے اسپائرنٹ ہیں ان سے ہمارا یہ التجا ہے کہ آپ اپنے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں تاکہ ہم پارٹی کو آگے لے کے جا سکیں. شکریہ. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ شیر افضل مروت صاحب کیا کہیں گے؟ میں ایک وضاحت دینا چاہتا ہوں، سر یہ وہ یہ ہے کہ چیئرمین صاحب نے جو باتیں کر دی ہیں میں تمام باتوں کو درست تسلیم کرتا ہوں. 3 باتیں وضاحت سے خان صاحب نے کہی کہ جو کل نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا خان صاحب نے اس سے لاعلمی کا اظہار کیا واپسی کا کہ میں نے کوئی ایسی ہدایات نہیں دی ہے. نمبر 1. نمبر 2, خان صاحب نے پوری پارٹی پہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ پنجاب میں کمپین کرے اور ایک ہی دن پورے پنجاب میں نکلے. میں نے خدمات افر کرنی چاہیے خان صاحب کو کہ میں پنجاب میں جانا چاہتا ہوں، لیکن خان صاحب نے فیصلہ یہ کیا کہ پنجاب خود اٹھے گا. تیسری بات یہ ہے جس طرح چیئرمین صاحب نے کہا کے پی میں اور سندھ میں اور بلوچستان میں کمپین جاری رکھوں گا، جہاں پارٹی مجھے حکم کرے گی پنجاب میں جانے کی میں جاؤں گا. اور آخری بات رؤوف حسن صاحب کے حوالے سے میں نے شکوہ کیا، خان صاحب نے اپنی ناراضگی بذریعہ چیئرمین صاحب ان کو کنوے کر دی ہے. سر حامد خان صاحب کے بارے میں کوئی بات ہوئی؟ سر حامد خان صاحب کے بارے میں کوئی بات ہوئی؟ پنجاب سے آپ کھڑی ہیں. سر کل آپ اپنے حلقے میں جلسہ کریں گے اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں. ہاں یہ کل میرے حلقے میں جلسہ ہے، صحافیوں کو میری استدعا ہے